السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب آخر کیوں ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے ریفرنسز بھی آپ کو دیتا ہوں، اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث جس میں حضور یہ فرماتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول، اللہ کا کلام، یعنی ان اے سینس کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں میٹر سیٹ کر کے دے دیا ہے کہ کوئی نیک کام کرو گے تو اس کا تمہیں ثواب یا 10 گنا ملے گا، اور یہاں تک کہ 700 گنا تک ملے گا، یعنی ایک نیکی اس کا ثواب 700 ٹائمز، 700 حسنہ۔ بعض ایک نیکی کرو گے اس کا 10 حسنہ ملے گا۔ تو ہر نیکی کے لحاظ سے ڈسٹریبیوشن الگ ہے، ہر نیکی ایک ہی ویلیو کے اوپر نہیں ہوتی۔ مزید برآں فرماتا ہے سوائے روزے کے، ٹھیک ہے، روزہ جو ہے اس کے لیے اللہ نے یہ میٹر سیٹ نہیں کیا کہ ایک روزے کا 10 گنا ثواب ہے یا ایک روزے کا 700 گنا، کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ روزے میں مختلف محنتیں کرتے ہیں نا۔ جب محنتیں مختلف ہیں تو پھر ثواب ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا سوائے روزے کے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا الصیام ہوا لی، کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو اب بندہ کہے گا کہ بھئی ویسے ہر کام ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے، بھی ہم نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو پھر روزہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام اعمال صالحہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے، بھئی تم اگر حج کرتے ہو تو اکیلے تو کرتے نہیں نا، سب کو نظر آتا ہے حج کر رہے ہو۔ زکوٰۃ دیتے ہو تو کسی نہ کسی کو تو خبر ہوتی ہے نا زکوٰۃ دیتے ہو۔ نماز پڑھتے ہو تو کسی نہ کسی پہ تو ظاہر ہوتا ہے نا نماز پڑھتے ہو۔ روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں سوائے رب تعالیٰ کے کہ تم نے واقعی روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں، یا ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ اچھا، یا روزے رکھ کر بس بھوکے ہو، بھوک ہڑتال پر ہو، ورنہ باقی سارے کام ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اسی لیے کیا فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، ہوا لی وانا اجزی بہ۔ جب معاملہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کی بات ہے، تو پھر یہ اجر بھی میں ہی عطا کروں گا، اس کا میں ہی اس کی جزا عطا کروں۔ تو باری تعالیٰ تو ہی تو کرتا ہے، کہا ہاں کرتا تو ہر نیک کام کی جزا میں ہی ہوں، لیکن چونکہ اس کا معاملہ چھپا ہوا ہے نا، تو اس لیے اس کا اجر بھی میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن تم پر آیا کروں گا کہ تم نے جتنی محنت کی ہوگی، جتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، اس لحاظ سے تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ یقیناً وہ روزہ دار کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، یعنی عام دنوں میں کھانا پینا حلال ہے، یہاں میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ رب نے کہا ہے اس کی اطاعت میں نہیں کھانا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تو جانتا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا کہ بھئی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ نفسانی، شہوت نفسانی، اب یہ شہوت نفسانی میں ہر شے داخل ہے، ہر شے داخل ہے، یہاں تک کہ عام دنوں میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، ایون رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں نہیں تو شام میں، رات میں جب آپ روزے سے نہیں ہوتے تب جائز ہے، لیکن دن کے وقت وہ حلال چیز سے بھی میری وجہ سے رکتا ہے، خواہش ہوتے ہوئے بھی میری وجہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور شہوت کا غلبہ ہو، کوئی ایسے خیالات ہوں جو اس کو شہوت کی طرف لے کے جاتے ہوں، اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ تو یہ تمام معاملات وہ چونکہ میرے لیے کرتا ہے، اور اپنا پینا، کھانا پینا
اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے اور اپنا پینا اور شہوت میری وجہ سے اس کو ترک کرتا ہے تو پس وہ روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے وہ یوں مخفی رکھا ہے۔ اچھا، اب اس روایت کو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آئی ول گیو یو دا ریفرنس، اس کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا ہے، حدیث 1770، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی المسند میں اسے روایت کیا ہے، حدیث 9712۔ درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، اسے ابن خزیمہ نے الصحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1898، اور امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا، حدیث 1442۔ یاد رکھیں کہ درجہ صحیح کی روایات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کوئی 7 اقسام ہوتی ہیں درجہ صحیح کی روایات کی، اور ان میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ درجہ صحیح کی روایات جسے امام بخاری یا امام مسلم نے نہ اپنی کتابوں میں لکھا، نہ ان کی شرائط کے مطابق ہوں، بلکہ دیگر اور محدثین کی شرائط کے مطابق درجہ صحیح پر ہوں، تو یہ روایت جو ہے وہ یہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور یہ بھی درجہ صحیح کی کتاب ہے، یعنی اس میں وہ احادیث مبارکہ ہیں جو امام ابن خزیمہ کی شرائط کے مطابق درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں۔ اس طرح اور بھی کتب حدیث ہیں جو الصحیح کے نام سے ہیں، اور اس میں اور محدثین نے اپنی شرائط لکھ کر اس کے مطابق انہیں جمع فرمایا ہے۔ تو خیر، روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے موتی چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کی روح کو پالیں تو سارے سال کے لیے یہ کافی ہے، اور اگلے سال کی تیاری بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر سال جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے باہر آتا ہے اور باقی سال گزارتا ہے، باقی کے 11 مہینے گزارتا ہے، تو یہ رمضان المبارک کی ایک روح جو ہوتی ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اگر صحیح معنی میں ہم نے اس میں اگر دیکھیں نا، رمضان المبارک میں آپ خاص اہتمام کرتے ہیں، قرآن شریف کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک غور و غوص کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں، قیام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں بیسکلی، اور یہ محنتیں اگر ہم باقی سال بھی جاری رکھیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس طرح کی محنتیں ہم باقی سال بھی جاری رکھیں تو سوچیں کتنے گناہوں سے ہم ویسے ہی بچ جائیں گے۔ ہم زیادہ تر گناہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم فارغ پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس ٹائم کا کیا کرنا ہے۔ وہ محلے کی نکڑ پہ بیٹھا ہوا لڑکا جو گھر کے باہر کھڑا ہوا اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے لڑکے، یہ یا گھر میں بیٹھے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں، یا بچیاں جو ہیں اپنی دوستوں سے گپیں لڑا رہی ہیں، کچھ نہیں تو یہ بیٹھی ہوئی سوشل میڈیا کی شارٹ کلپس شیئر کر رہی ہیں، اور ساتھ کھی کھاکا ٹھی ٹھاٹا ہو رہا ہے، اور یہ سیریلز دیکھے جا رہے ہیں، ڈرامہ سیریلز دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہم وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت کو صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ معاملہ سارے سال سدھار کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ قرآن کریم کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ محنت کب کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ یار کم سے کم 1 سپارہ تو آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی 5 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ محنت پھر باقی سال بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہو سکتی ہے۔ 1 آدھ سپارہ تو بندہ روز پڑھ ہی سکتا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن سوچو وہ آدھا گھنٹہ گناہوں سے بچ گئے آپ۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو شاید کوئی ایسا اور کوئی کام کر رہے ہوتے۔ زیادہ تر تو ہم وقت گزاری کے لیے اوٹ پٹان چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیٹھا بس خبریں دیکھ رہا ہے، وہی خبر جو صبح سے رات تک لگتی رہتی ہے، وہی بریکنگ نیوز جو بریک ہی نہیں ہوتی، لگی ہوئی ہے وہی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہی لگا ہوا ہے صبح سے شام تک۔ اس پہ پھر تجزیے ہوتے رہتے ہیں، اسی پہ پھر کوئی اور چینل پہ تجزیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی میں مصروف رہتے ہیں، پھر ٹی وی بند کر کے سو جاتے ہیں۔ اپنے وقت کو یوٹیلائز کرو۔ رمضان المبارک کی جو مشق ہے نا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمیں ایک طریقے کی سمت مل جائے کہ اپنا وقت ایسے گزارو۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ ہم واقعی میں سچی بات ہے دور ہیں نا، صحیح راستے سے دور ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں ہم کہ ہم بڑے نیک پارسا ہو گئے ہیں، بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں، اندر کھاتا پتہ ہے کیا ہے۔ الا قلیل من عباد اللہ، سوائے اللہ کے تھوڑے بندوں کے زیادہ تر کا معاملہ تو بڑا ہی خراب ہے۔ آپ لوگوں کا مجھ سے بہتر ہوگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا آپ سے خراب ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.